الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بلند واسط والصلاة والسلام عليك اللہ رب العالمین دی حمد و ثنا حضور نبی کریم رؤوف رحیم احمد المجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی پاک بارگاہ دے اندر ہدیہ درود و سلام پیش کرنے تو بعد حاضرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اج دے جمعۃ المبارک دے اندر جس ہستی نو سرمایہ کلام بنان لگیا ماں عطائے مصطفیٰ نائب مصطفیٰ سلطان الہند حضور سیدی خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دیو عظیم ہستی ہے کہ روضہ رسول تو نبی کریم علیہ السلام نے خود آواز دے کے آپ کو نوازیا اور حکم فرمایا کہ معین الدین اجمیر چلے گئے۔ خود کملی والے نے اجمیر کا سکہ روانہ کیتا اور فرمایا کہ اجمیر معین الدین اجمیر چلے جاؤ، اور حضرت معین الدین اجمیری سنجری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ جب حضور داتا گنج بخش رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوئے، بظاہر تے لگتا ہے کہ معین الدین علیہ الرحمہ نے چلا کشی کی تھی، لیکن میں کہنا ماں کہ حضور خواجہ غریب نواز داتا صاحب نے کل بیٹھ کے تو مشورے کر دے سن۔ سبحان اللہ! مشورے کی کر دے سن کہ تسی میرے تو پہلے تشریف لے کے آئے ہو، ذرا دسو نا میں اجمیر چ جا کے توحید دا پرچم کیویں بلند کرنا ہے۔ سبحان اللہ! اجمیر کے اندر جا کے میں اسلام کی سر بلندی واسطے کیویں کم کرنا ہے۔ حضور خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی نے ایک جوتی، ایک آپ دی لاٹھی مبارک عصا مبارک اور ایک آپ دا کرتا مبارک، یعنی ایک جوڑا جو پا کے آئے سن اور ایک نال لے کے آئے سن، ایک خواجہ اجمیر دی کل جمع پونجی سی۔ سبحان اللہ! دیکھو نا درویشاں کی زندگی دا حال کی ہوتا ہے۔ آپ نے اتنی سادہ زندگی گزاری، آپ دے خلفاء فرماتے ہیں کہ آپ دے خانقاہ دے اندر سارا دن لنگر چلتا سی، اور اتنا لنگر ہوتا سی کہ جتنے بھی لوگ آندے سن شام تک کھاندے رہندے سن مگر ختم نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ! اور خود خواجہ غریب نواز دی زندگی دا حال نہیں سی کہ خواجہ صاحب رات دی پکی ہوئی روٹی آپ انہوں لے دے لے کے پانی دے اندر بھگو دے دے، چند گھڑیاں کے بعد جو نرم ہونی تے خواجہ صاحب وہ تناول فرماتے۔ سبحان اللہ! آپ اپنی زندگی دا عالم یہ سی۔ آپ دے خلفاء فرماتے ہیں کہ حضور خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں عشاء پڑھ کے تھوڑی دیر واسطے گھر جاندے سن اور پھر گھروں باہر آ جاندے سن، پھر ساری رات مسجد کی عبادت کرتے گزارتے۔ صبح نو ایک قرآن، کئی وقت ایسے آپ دے آئے صبح نو ایک قرآن پڑھ دے اور پھر شام نو ایک قرآن ختم کر دے، صبح بھی ایک قرآن شام نو بھی ایک قرآن ختم کر دے، اور اس درد نال خواجہ غریب نواز اللہ دے قرآن کی تلاوت کرتے سن تے سنن والے کہتے سن خواجہ صاحب تے پڑھ رہے نا تے سنن والے سن کے آپ کی آواز اندر اتنا درد سی کہ سنتے ہی رہ جاندے سن۔ سبحان اللہ! اللہ اکبر کبیرہ۔ خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی نے
آپ نے اپنے خلفاء کو بڑی اچھی اچھی وصیتاں کی دیا اور خاص طور پہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے وصیت کی تھی کہ تو دلی کے اندر بھیجن لگے گا، فرمایا پترا سن تو دلی کے اندر جا کے اسلام کی سربلندی واسطے کام کرنا ہے، لیکن یاد رکھ درویشی نہیں کرنی ہے جی میں بادشاہی ہو گئی ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ نے فرمایا پترا تو دلی کے اندر جا رہے ہیں، سن کسے دے نال دشمنی نہیں پالنی، اگر کوئی دشمنی رکھے بھی تو وہ دے نال محبت دے نال پیش آنا ہے۔ سبحان اللہ۔ تے جدوں تو محبت دے نال پیش آئے گا تے یہ تیری محبت ساری دلی دے اندر پھیل جائے گی۔ حضور خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا پترا سن قطب الدین میں تینوں بھیج رہا ہوں، تو شہزادہ سے دلی دے اندر تینوں بھیج رہا ہوں۔ ایسا فیضان خواجہ غریب نواز نے جاری کیتا، دیکھو نا کہ دلی کے اندر قطب الدین کا فیضان چل رہا ہے، اصل کے اندر وہ فیضان خواجہ غریب نواز ہے۔ اگر پاک پتن کی سرزمین تے ویکھدے ہو تے بابا فرید کا فیضان چل رہا ہے، اصل کے اندر وہ فیضان خواجہ غریب نواز اور قطب الدین کا ہے۔ اگر تسی ویکھدے ہو پیر پٹھان توسی رحمت اللہ تعالی علیہ کا فیضان، اصل کے اندر فیضان خواجہ غریب نواز ہے، اور پھر اس کو لے کے شمس العارفین اور سیالوی اور اس کو لے کے پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ تک یہ جتنا بھی فیضان چل رہے یہ خواجہ غریب نواز کا چل رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ حاضرین محترم، سلطان الہند آپ نے قطب الدین بختیار کاکی کو نصیحت کی تھی، فرمایا پترا سن قطب الدین جدوں بھی مسکرانا ہے تے جانتے ہو کدوں مسکرانا ہے؟ اپن تو خوشی ملے تو مسکرانے ہیں نا، ایویں کرنے نا۔ قطب الدین کو کی کہہ رہے ہیں میرے پترا جدوں بھی مسکرانا ہے تے ادوں مسکرانا ہے جدوں تیرے تے تکلیف تے آزمائش ہے۔ سبحان اللہ۔ ادوں تو مسکرانا ہے جدوں تیرے تے دکھ آن، اور فرمایا سن جدوں بھی دکھ آزمائش اور تکلیف پہنچے تے اس مسرت دے نال انہاں نوں قبول کرنا ہے، کیونکہ تحفہ تیرے مالک دی طرفوں بھیجا گیا ہے۔ اس تحفے کو خوشی کے نال قبول کرنا ہے۔ اور فرمایا خواجہ غریب نواز نے قطب الدین پترا درویشی انج کرنی لگے بادشاہ بیٹھا ہے کہ قطب الدین واقعی بادشاہ لگ دے سن۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اے خواجہ حمید الدین ناگوری آپ دی تربیت کا انداز دیکھو نا، آپ تربیت کس انداز اندر اپنے خلفاء دی اور مریداں دی کرتے سن۔ خواجہ حمید الدین ناگوری رحمت اللہ تعالی یہ بڑے حسین و جمیل سن، کہتے ہیں میرے حسن سے بڑے چرچے سن، لوگ میرے نال مجلس کرن ترسدے سن، بیٹھن ترسدے سن، بڑے لوگ میرے اگے پیچھے۔ میں ایک دن خواجہ صاحب دی بارگاہ آیا تو میں آگے حضور میں مرید نہیں کرتے۔ سبحان اللہ۔ خواجہ صاحب کہنے لگے بڑے بڑے پیارے جملے خواجہ صاحب نے بولے۔ خواجہ صاحب کہنے لگے حمید الدین تو پہلے تیرے دل کے اندر تو پہلے بڑے لوگ بستے ہیں، معین الدین کتنے بسے گا؟ سبحان اللہ۔ تیرے دل کے اندر تو بڑے لوگوں کا بسیرا ہے، معین الدین کو کتنے رکھنا ہے؟ خواجہ حمید الدین ناگوری کہنے لگے حضور تسی قبول تے فرماؤ نا، حمید الدین تے تواڈے کول آ گیا ہے تے سارا پیچھے چھوڑ کے تے آیا نا۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، بیعت کی تھی، مرید بنا لیا۔ جب مرید ہو گیا نا تے آپ جان لگے ایک بندہ ایک شخص آپ دی خانقاہ آپ دی محفل وچ بیٹھا سی، کہنے لگے حضور یہ نوجوان ہے اے دیکھو نا ہنے ہی باہر نکلے گا تے تیور سارے بدل جان گے۔ جی آپ پیرا کول مرید بن کے آنے نا تے آپ نے کوئی وعدہ لے کر پترا نماز نہیں چھڑنی، جھوٹ نہیں بولنا، خیانت نہیں کرنی، دیانتداری کے نال کام کرنا ہے، ایویں گل ہے نا جی، سچی بولو۔ پیر نال وعدہ کر کے آندے ہو نا، جدوں ارادت دے وچ جاندے ہو تے پیر نال وعدہ کردے ہو ہاتھ دے وچ ہاتھ دے کے تے کہنے لگا حضور ہنے باہر نکلے گا تے حال ویکھیا جی۔ آپ نے فرمایا اوے چلیا اے اودوں حمید الدین ناگوری سی جدوں تک معین الدین دے ہتھے نہیں سی آیا۔ سبحان اللہ۔ جدوں معین الدین دے ہتھے نہیں سی آیا ہن ہاتھ دے وچ ہاتھ پے گئے نے، جان ذرا باہر سن جا کے گلاں کیہو جیاں کردا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہن حمید الدین ناگوری جدوں باہر نکلے نا، باہر نکل کے آئے، سبحان اللہ، وہ دوست آ گئے، یار آ گئے، چل یار آ چلیے۔ کہنے لگے کتھے؟ چل یار فلانی مجلس دے وچ چلدے ہیں، اور فلانی محفل وچ انتظار پہ ہوندا ہے، چلیے نا یار میری بیٹھے نے تیرا انتظار پہ کردے ہیں۔ حمید الدین ناگوری کہنے لگے نہیں یار میں رستے بدل لینے۔ سبحان اللہ۔ کہنے لگے کیویں رستے بدلے؟ کہنے لگے کہ رستے ایویں بدلے نے، اے خواجہ صاحب دی گلی نوں ایک راہ جاندا ہے تے ایک ہی واپس ہوندا ہے، بس انہاں دوواں رستے تے چلنا ہے تے واپس آنا ہے، اور کسے راہ دے نہیں جانا۔
کہنے لگے یار وہ تیرا فلاں بیلی ایڈا ڈاڈا بیلی تیرا ایڈا چنگا یار وہ تینوں پہ یاد کرتا ہے چلا چلیے. حمید الدین ناگوری نے بڑا عظیم جملہ آکھیا کہنے لگے ہن معین الدین کی ارادت دے اندر آ گیا وا ہن تے میرے جنت دی ہور بھی بلایا تے میں نہیں جا. سبحان اللہ. یار تے بڑی دور دی گل ہے نا. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیسا کرم کیسی تربیت کیسا انداز. ایک نوجوان بظاہر عیسائی ہے اثر تو بعد حضور خواجہ معین الدین اپنے خیمے دے اندر کپڑے دا خیمہ سی حضور خواجہ غریب نواز دا تو بیٹھ کے رویا کرتے سن. جانتے ہو کیوں روتے سن؟ عاشق کا کم ہی رونا دھونا لیکن رویا نہیں منظوری. اللہ اکبر. ہر ویلے ہی روتے رہتے سن. وہ کدھر باہر پڑھ لے کے آیا نا اکلوتی ماں ایک ماں دا اکلوتا ہی بیٹا سی. باپ فوت ہو گیا بچپن دے اندر بڑا ضدی تے بڑا اپنی ہر خواہش منان والا. روزانہ ویکھے خواجہ صاحب اکثر رو رہے ہوتے. ماں نو کہنے لگا ہے مسلمانوں دا ساتھی ہر ویلے روئی رکھدا ہے وجہ کی ہے؟ ماں کہنے لگی مینوں کی پتہ ہوئے جا کے پوچھ لے. سبحان اللہ. وہ دے کول رویا نہیں گیا کدی رویا نہیں سی نا. جی میں شخص پہ اگر لکھیا نا کہ پترا تیریاں کسے نہ لگیاں نہیں جدوں لگ جان پھر پتے لگدے پھر محبت دا پتہ چلدا ہے. خواجہ صاحب دی بارگاہ وچ اے ڈردا ڈردا سہما سہما کدھر بابا کچھ گئے ہی نہ دے آ گیا. جدوں آیا تے کہنے لگے بابا جی میں تو ویکھدا تسی اکثر ہی روئی رکھدے ہو وجہ کی ہے؟ خواجہ صاحب نے بڑے عظیم جملے آکھے کہنے لگے پترا رونا تو پھر لگے ہی رہتا ہے لیکن اکثر اثر تو بعد میں نے آتے شیخ دی بڑی یاد آتی ہے. سبحان اللہ. میں نے اپنے پیر صاحب دی اچھی بولو پیر صاحب دی بڑی یاد کنہ دی بلا حضرت عثمان ہرونی رحمت اللہ تعالی میں نے انہاں دی بڑی یاد آتی. اثر دے اندر چار چشتیاں میں جڑے لائے جو خواجہ صاحب نے لائے. بانی کون نے؟ خواجہ صاحب. اور عثمان ہرونی حضور خواجہ معین الدین دے بھی پیر نے. اصل دے اندر چار جن لائے نے تے خواجہ غریب نواز نے لائے نے. سلسلہ چشتیہ سلسلہ چشت نو کہنے لگا حضور جس میں عارف کدی ہوئی آپ رکھ لیا میرے شیخ دی بڑی یاد. کہتا جی محبت جی رویا جاتا ہے. سبحان اللہ. پیار وچ ہی رویا جاتا ہے. آپ کہنے لگے یار دیکھ لے پیار وچ ہی رویا جاتا ہے تینوں کسی نال پیار نہیں ہوئے گا تینوں محبت نہیں نہ ہوئے گی کسی نال. کہنے لگا کبھی آنسو نہیں سی پائے لیکن جب بابا جی نے روندیا دیکھا تو دل کیتا یار رون دی لذت بھی لے لینی چاہیے. سبحان اللہ. رون دی لذت بھی لے لینی چاہیے. ماں کو لایا کہنے لگا ماں جی میں ارادہ کر رہا ہے کہ بابا جی جویں مینوں کہن گے میں اوے کراں گا. ماں کہنے لگی مینوں پتر پتہ ہے تو جڑی ضد تے اتر ہمیں پوری کر لے لے کر لے تو ضد. سبحان اللہ. لے کر لے ضد پوری. خواجہ صاحب حضور مینوں بھی اپنی ارادت دے اندر لے لو. حضور نے فرمایا خواجہ غریب نواز نے پہلے کلمہ پڑھ پھر میری بیعت کر. سبحان اللہ. دو شرط ٹھیک ہے کلمہ بھی پڑھ لیا بیعت بھی ہو گیا نا. جدوں آپ نے فرمایا کہ تو ہن دنے بھی میرے نال تے شامی بھی میرے نال کھانا بھی میرے نال پینا بھی چلنا پھرنا بھی میرے نال ہر کام عبادت بھی ہر کام میرے نال کرنا ہے. ٹھیک ہے جی. پر کٹ گئے زندگی دا رخ بدل گیا. او مولائے روم نے بڑی خوبصورت ترجمانی کی تھی. آپ فرماتے ہیں یک زمانہ صحبت باولیاء بہتر از صد سالہ اطاعت بیریا. کامل ولی کی بارگاہ کے اندر ایک لمحہ بھی گزارنا فرماتے ہیں 100 سال کی بے ریا عبادت بغیر دکھلاوے دی عبادت دے نالوں چنگا ہے. سبحان اللہ. کامل ولی دی صحبت اندر ایک لمحہ گزارنا. پر کٹ گئے خواجہ صاحب دے نال ہی نال 2 مہینے گزرے نہ تے خواجہ صاحب کہنے لگے چل بھی تینوں 3 دنوں دی چھٹی ہے. کتنے دنوں دی؟ 3 دنوں دی چھٹی. کہنے لگے گل ہی کوئی نہیں ٹھیک ہے. 3 دن واسطے گھر چلا گیا. شام ہوئی 3 روٹیاں کھاتا سی ماں نے پکا کے اگے رکھیاں. آج ایک بھی نہیں کھاتی بھی. سبحان اللہ. ماں نے جب طرح گل کی اگے 3 کھاتا سی آج ایک بھی نہیں کھاتی جا رہی. کہتا ماں جی پتا کوئی نہیں
انج لگتا ہے جی اندر کسی شاید ہی کمی ہے، سبحان اللہ، اندر کسی شاید ہی پتہ نہیں چل رہا کمی کا دی، روٹی بھی صحیح طرح نہ کھادی، رات ہو گئی نیندر نہ آوے پئی، اٹھ کے تے چھت تے چلا گیا۔ پر ماں سی نا، ماں پھر بچیاں دی محبت تو ماں دے نال پتہ ہے پھر تم جانتے ہو کتنی ہوندی ہے۔ سبحان اللہ، ماں دی مامتا سی اٹھ کے پیچھے آ گئی، کہنے لگی پتر گل کی ہے، جدوں دا آیا روٹی بھی صحیح نہیں کھادی، ہن نیندر نہیں آ رہی تے چھت تے آ گئی ہے، لے چلیے تانوں عارف کھڑی دی بارگاہ دے اندر۔ سبحان اللہ، آپ فرماتے ہیں رات پوے تے بے دردانو نیند پیاری آوے، درد مندانو یاد سجن دے ستیاں آن جگاوے، درد مندانو یاد سجن دے ستیاں آن جگاوے۔ جدو عشاء دی نماز پڑھی تے چھت تے چلا گیا، ماں بھی پیچھے آ گئی، کہنے لگی پترا گل کیے، جدو دایا نہ روٹی صحیح کھادی ہو نیندر بھی نہیں آ رہی، کہنے لگیا ماں جی پتہ نہیں انج لگتا ہے کسی شے دی کمی ہے اندر۔ ماں بھی کہنے لگی پترا گل کیے، رات 12 بج گئے نے، جدو تہجد دا ویلا آیا ہے، ہلکے ہلکے آنسو شروع ہوئے نے، وہ آنسو دی برسات بن گئی۔ پھر فجر دی نماز پڑھی، پڑھ کے ماں دے قدماں دے اندر ڈگ پیا ہے، کہنے لگیا ماں جی مینوں پتہ لگ گیا کہ مینوں بابا جی دے نال محبت ہو گئی ہے، تے ذرا جاؤ خواجہ صاحب دی بارگاہ دے اندر جا کے عرض کرو خواجہ جی تہاڈی دید دے نشے دے بغیر میرا پتر نہیں رہ سکدا، مہربانی کر کے میرا پتر نو واپس بلا لو۔ تے خواجہ صاحب کہنے لگے تم آئے اجے تک ایک رات گزری ہے، اجے تک بڑا ہی وقت پیچھے پیا ہے۔ جب ماں واپس آ گئی کہنے لگی پترا خواجہ صاحب کہتے ہیں جی امتحان بڑا پیا ہے، تے ہائی تھائی مار کے رونے لگ پیا، کہنے لگیا ماں جی خواجہ صاحب نال پیار دا عالم ہو گیا ہے، انہاں تو بغیر گزارا نہیں ہو رہا۔ اگلی رات ہی اتنا رویا ہے ماں کو روندیاں ویکھیا نہیں گیا۔ فجر دی نماز بعد ماں فوراً ہی کھڑے ہوئی، خواجہ کریم نواز بارگاہ دے اندر آ گئی، عرض کرتی ہے خواجہ صاحب میں نہیں جانتی میرے پتر دا تے تہاڈا رشتہ کی ہے، مگر میں ماں میرے کول برداشت نہیں ہوتا کہ میرا پتر روئی جاوے۔ تے خواجہ صاحب مسکرا پے کہنے لگے نے ماں تے واسطے کمی دی وی ہوے کملی والے دیدار منع کر دیندے نے، تو ماں بن کے نہیں میں کیویں روک سکدا ہاں، جا اپنے پتر نو جا کے آ جاوے۔ ماں نے پیغام دیتا، پتر دوڑدا آ گیا، آ کے خواجہ صاحب دے سامنے کھڑا ہو گیا۔ خواجہ صاحب دین دی کتاباں پہ پڑھا دے نے، مریداں نو سبق پہ پڑھا رہے نے، جدوں ویکھیا کہ خواجہ صاحب حدیث شریف پڑھا رہے نے، دین دی کتب دی تعلیم مراد مریداں نو دے رہے نے، کھڑا ہو گیا، جسارت نہیں کیتی خواجہ صاحب دی بارگاہ دے اندر جا کے سلام لین دی۔ تھوڑی دیر گزری ہے، خواجہ صاحب نے نظریں اٹھائیاں نے، جدوں چہرے تے نظر پئی تھاڑا مار کے رون لگیا ہے، قدماں دے اندر ڈگ پیا۔ خواجہ معین الدین خواجہ غریب نواز سلطان الہندی زبان مبارک آپ کی زبان وچ الفاظ نکلے نے، آپ نے فرمایا پترا ہن سمجھ گیا ہے محبتاں وچ وی رونا آ جاندا۔ سمجھ گیا نا کہ محبتاں وچ بھی رویا جاندا ہے۔ او امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہندیاں نے جس رات حضور آئے نا ابو بکر کو کہا ابو بکر چل چلیے، کہندیاں نے میرے ابا جی رون لگے، میں ادھر سمجھی کہ محبت تے خوشی دے اندر بھی رویا جاندا ہے۔ آپ نے فرمایا پتر اجے تک تے بڑا تھوڑا جا وقت گزرے، انہیں نال بس ہو گئی، جنہاں دی محبتاں دے عالم اے ہون اللہ انہوں نے اتنا مقام عطا کر دے، اتنا مقام عطا کر دے۔ آج تسی دیکھ رہے ہو کہ 800 یا 900 سال گزر چلے، خواجہ غریب نواز دی محبت دے جڑے چراغ آپ کی زندگی کے اندر بلے سن نا جگے سن، وہ
آج بھی ماشاءاللہ جگمگ کر رہے ہیں. بڑے بڑے حکمران ہوئے نے, بڑے بڑے سلاطین وقت ہوئے نے. تسی دیکھتے ہو کہ سارے بادشاہ جتنے بھی حکمران آئے ہر کسی نے قبروں کے نشان مٹ گئے. کوئی فاتحہ پڑھنے واسطے بھی نہیں جانتا. خواجہ صاحب نے اپنے مریدوں اور خلفاء کو یہ سبق دیتا ہے, میرے مریدوں میرے خلیفوں سن لو, چراغ جلنے دے اللہ رسول کی محبت نال چلے. سبحان اللہ. نام روشن ہونا ہے اللہ رسول کی محبت اور اطاعت دے وچ ہونا ہے. یہ جنہاں نے محنت کیتیاں, جنہاں نے نام پیدا کیتے, قیامت تک رب تعالیٰ انہاں دی قبراں نوں روشن کر دیندا ہے. آج بھی روشن ہے. حکمراناں دی قبراں کھنڈر پڑ جاندیاں, اللہ دے ولیاں دی قبراں اج بھی روشن اور منور ہیں. سبحان اللہ. حضور خواجہ غریب نواز ایک خواجہ قطب الدین آپ دے بڑے پیارے خلیفہ سن. خواجہ صاحب نا اصفہان دے اندر ملاقات ہوئی سی خواجہ قطب الدین مختار کاکی دے. شہزادے سن, شہزادہ کینوں کہندے نے؟ بادشاہ دے بیٹے نوں. قطب الدین شہزادے سن. اصفہان دے اندر خواجہ معین الدین اپنے خادم دے نال آ رہے سن. تے قطب الدین صاحب نا گھوڑے تے بیٹھ کے بڑا تیز گھوڑا چلا کے تڑا کے جا رہے ہیں. جدوں نظر پئی نا ایک صوفی ایک کامل ہے, قطب الدین نے گھوڑے تو اترے. قطب الدین صاحب اتر کے حضور خواجہ غریب نوازی بارگاہ جائے, سلام دیا, مصافحہ کی دست توسی کی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جتوں بھی اللہ دا ولی ملے حضور غوث اعظم کی کہندے نے جھک کے ملیا کر. سبحان اللہ. اللہ دا ولی ملے تے جھک کے ملیا کر. اور اگر کسی اپنے مرید نو نصیحت کر دیا ہے, اگر کسی دنیا دار دے نال ملے تو گردن وچ سریا پا کے ملیا. سبحان اللہ. یہ کیدا فرمان ہے حضور غوث اعظم. سبحان اللہ. تے خواجہ غریب نواز نے جدوں محبت دیکھی نا, آپ دے خادم کہندے نے قطب الدین مختار کاکی دے گھوڑے تے سوار ہوئے تو ٹر گیا نا. خواجہ صاحب بڑی دیر تک جدوں تک وہ اکھاں تو اجل نہیں نہ ہوئے, خواجہ صاحب کی ٹکی لا کے پیچھے ہی دیکھتے رہے. سبحان اللہ. ہائے ہائے ہائے. خادم کہندا ہے میں عرض کی حضور خیر تے ہے, جان والا تے ٹر گیا, تسی پیچھے ہی تکی جا رہے ہو. خواجہ صاحب کہنے لگے یار یہ دے ادب نے مینوں اپنا قائل کر لیا ہے. جس محبت ادب دے نال ملیا ہے, اس ادب دا صلہ اور وفا نہ دیوانا میرا نام معین الدین نہیں. سبحان اللہ. میرا دل چاہتا ہے اس ادب دا صلہ دی وفا جڑی کر کے گیا ہے وہ دا صلہ دیواں. پھر کی صلہ دیتا کہ دلی دا قطب الدین بنا دے. سبحان اللہ. اللہ اکبر کبیرہ. سبحان اللہ. ایک خواجہ قطب الدین مختار کاکی بھی پھر حضور دے نال رل کے تے پھر اجمیر شریف آئے. سبحان اللہ. اچھا جدوں آ رہے سن نا خواجہ صاحب, جدوں آ رہے سن اجے آپ دلی دے یا اجمیر دے گرد و نواح دے اندر نے قریب پہنچ رہے ہیں. اوتھے ایک نا باغ آیا, اودے اندر بڑا ایک اچھا کنواں سی, ٹھنڈا پانی سی. باغ دے اندر جڑے نلکے لگے ہون, چشمے لگے, چشمے جاری ہون یا کنواں ہوئے, انہاں دا پانی ہمیشہ ٹھنڈا ہوتا ہے. خواجہ غریب نواز نا اس باغ دے اندر آپ نے وضو کیتا تے نماز پڑھی, آپ کے خادم بھی نال نے تے بیٹھ گئے. تھوڑی دیر گزری نا, ایک باغ سی, ایک یادگار محمد نامی شخص تھا. کوئی آس پاس قبیلہ سی تو اس قبیلے دا ایک سردار سی. درود شریف پڑھی. تھوڑی دیر گزری نا خواجہ صاحب بیٹھے رہے, ادھر نوکر آ گیا, کہنے لگے اوے بابا تم کدھر. خواجہ صاحب نے نظر اٹھا کے دیکھی, کہنے لگے تینوں کی ہو گیا. کہنے لگے بابا تم کدھر آ کے بیٹھ گئے, تینوں پتہ ہے باغ کدھر ہے, ایک کنواں کدھر ہے. خواجہ صاحب کیا کدھر ہے. کہنے لگے کہ ایک حاکم ہے, ایک سردار ہے, نام یادگار محمد. نام تو بڑے پیارا سی پہلے کوئی, لیکن الٹے کما دل لگ گیا ہے, عیاشی کرتا ہے, شراب پیتا ہے. ایک ہی آ کے بیٹھ گئے. وہ آنے والا ہے, اٹھ کے آرام نہ چلے جاؤ, آئے گا تے میں بدتمیزی کرے گا, تسی اللہ دے کو نیک بزرگ بندے پہ لگ دے ہو. خواجہ صاحب کہنے لگے یار پھر کی ہویا, جے اگر وہ حاکم ہے تو سانو بھی تے رب نے کوئی بادشاہی دیتی ہے نا. سبحان اللہ. سانو
بادشاہی عطا کی تھی. کہنے لگے جی بڑا ہی ظالم ہے. آپ نے فرمایا یار پہلے تو میں چلا جانا سی لیکن ہن تو آپ کہنا ظالم ہے ہن میں نہیں جانا. اج اس نال دو چار گلاں ہو ہی جان. ہائے ہائے خواجہ غریب نواز کو میں قریب بیٹھے نے. تھوڑی دیر گزری ہے او یادگار محمد ٹردا ٹردا آ گیا ہے تے آپ جدوں نے ویکھیا کہ میرے کنویں دے قریب کوئی بزرگ بیٹھا ہے غصے دے انداز اندر اکھاں مردایا ویکھن لگیا. کہنے لگا بابا تو کون ایتھے کیوں بیٹھا ہے؟ جدوں یہ بدتمیزی والے الفاظ بولے نے خواجہ غریب نواز نے نظر اٹھائی ہے چہرے ول ویکھیا ہے. اللہ دے ولی جدوں نظر اٹھا کے کسے دے چہرے دی طرف دیکھدے نے پھر تقدیراں بدل کے رکھ دیندے نے پھر تقدیراں بدل دیندے نے. خواجہ غریب نواز نے اودے ول مخاطب ہوئے نے فرمایا آپ کہنے لگے نے اوے پہلیا آن والے کیا کیا ہی لفظ اندر روب سی کیا حسن سی کیا انداز سی کیا خدائی طاقت سی لفظ اندر. آپ کہنے لگے ذرا آرام نال بول تیرا رویہ میرے نال ٹھیک نہیں ذرا آرام دے نال گفتگو کر. تے جدوں آپ نے انہوں اینی گل کیتی تے او حملہ کمبن لگ گیا ہے کمدا دے قدماں دے اندر آ کے بیٹھ گیا. کہنے لگیا تھوڑے لفظاں دے اندر پتہ نہیں کی طاقت ہے کہ مینوں پتہ نہیں کی ہون لگ گیا ہے. آپ کے قدماں دے اندر بیٹھ گیا ہے. آپ نے نظر اٹھائی اللہ دے ولی دے نظر اٹھا دے نے اللہ فرماندے الا ان اولیاء میرے دوست میرے بیلی دنیا دا بھی کوئی دوست ہوئے تے بڑا ڈاڈا ہوئے لوگ ڈرتے نہیں یارے دی دوستی بڑے ڈاڈے دے نال ہے پتہ نہیں کی کہے گا تے جدی دوستی اللہ دے نال ہے سبحان اللہ دنیا داراں دا کوئی خوف نہیں ہوندا. تے کہن لگا بابا جی پتہ نہیں مینوں کی ہون لگیا ہے. آپ نے لاہور دی تقریر وچ ساڈے کلندر اقبال نے قلم اٹھایا ہے اور کیا ہی خوبصورت جملہ کسے صوفی نے آکھیا ہے اللہ دے ولی اگر پیار دے نال کس نال ویکھدے نے پھر بھی دھیاں تقریراں بدل دیندے نے. جدوں غصے دی حالت اندر ویکھدے نے اس بندے دے گناہاں نوں جلا کے رکھ دیندے نے. کلندر لاہوری نے ترجمانی کی دیا فرماتے نے کہ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیر. نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیر. جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہے زندگی. جدوں پیار نال ویکھن پھر بھی تقدیراں تے جے غصے نال ویکھن تے گناہ جلا کے آخری گل وقت ہو چلے. خواجہ صاحب دی بارگاہ چ نہ ایک جوگی آ گئے جدوں آپ اجمیر دے اندر خیمہ لا کے رہندے سن ہندو جوگی اودے کول نا لطیفہ نفس سی. لطیفہ نفس تسی نہیں سمجھ دے لطیفہ نفس پانچ اکھاں نے باطنی اکھاں دل. اگر کوئی کافر بھی محنت کردا ہے نا تو رب اودی بھی باطنی اکھ نوں کھول دے. کافر بھی محنت کردا ہے. لطیفہ نفس جان دیو یہ پانچ کھڑکیاں دے وچ ایک کھڑکی اودی کھلی ہوئی سی جنوں لطیفہ نفس کہندے نے. لطیفہ نفس جان دیو کہ جدوں بھی اودے کول کوئی یاد ویندا سی نا تو جاندا سی نا تو دل دے ارادے نوں پڑھ لیندا سی. سبحان اللہ. اودے دل وچ کی ہوندا سی او کشف ہو جاندا پڑھ لیندا. جدوں آیا نا خواجہ صاحب دے کول آپ کے خواجہ صاحب کو کبھی سجیوں ویکھدا ہے کبھی کھبیوں ویکھدا ہے کبھی پیچھے ہو جاوے تو کبھی اگے آ جاوے. اور خواجہ صاحب تے جاندے سن اتقو فراست المومن. کملی والے نے فرمایا مومن دی فراست تو بچ کے بیٹھا کرو. جو عالماں دی بارگاہ چ بہو تو زبان سنبھال کے بیٹھو. جو اللہ دے ولی دی بارگاہ چ بیٹھو تے دل سنبھال کے بیٹھو. اونچی بولو اتقو فراست المومن. اللہ دے دتے ہوئے نور دے نال تواڈے دل دے حالات نو پڑھ لیندے. ہائے ہائے او دا لطیفہ نفس جاگیا ہوا سی. وہ خواجہ صاحب دے اگے پیچھے سجے کھبے دیکھی جاوے تے خواجہ صاحب نے مخاطب ہوئے آپ نے فرمایا او جو کیا خیر تے کی کرن دے. کہنے لگا معین الدین ایک گل سمجھ نہیں آندی
میں تیرے دل وچ جھانکیا ہے کہ دے وچ نور تو سوا کوئی اور لبے نہیں ہائے 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 اے دے وچ نور تو سوا مینوں کچھ لبے نہیں لیکن ایک گل سمجھ نہیں آتی نہ کوئی ریاکاری ہے نہ کوئی دکھلاوا ہے نہ کوئی فریب ہے نہ کوئی کھوٹ ہے نہ کوئی دجل ہے کوئی شے کوئی نہیں نور ہی نور ہے لیکن ایک گل سمجھ نہیں آ رہی اے تیرے دل تے ایک جڑا سیاہ نقطہ ہے پتہ نہیں یہ کیوں ہے تو کتھوں دا ہے آپ نے نا مخاطب ہو کے آکھیا اچھا جی میں تینوں گل کراں تے مان لے گا کہنے لگے نہیں کرو آپ نے فرمایا کہ تو نہ یہ کر کلمہ پڑھ رہا ہے اے جناب میرے دل تے تو سیاہ نقطہ ویکھدا پے یہ بھی اڑ جائے گا سبحان اللہ یہ سمجھ آئیے بولو ذرا سبحان اللہ تو کلمہ پڑھے گا نا یہ نقطہ بھی ہائے ہائے خنجر کسی پہ چلے تڑپتے ہم ہیں امیر سارے جہان کا درد ہمارے جگر پہ سبحان اللہ حاجت صاحب نے پھر تکلیفہ ونڈن واسطے آئے سنا حضور غوث الاعظم فرماتے ہیں دل والے کی سنگت میں بیٹھا کر تاکہ تجھے دل مل جائے دل والے کی سنگت حاجت صاحب دل بن رہے ہیں آپ نے فرمایا تو کلمہ پڑھے گا نقطہ اڑ جائے گا کہنے لگا جی معین الدین گل سمجھ نہیں آئی کلمہ میں پڑھا نقطہ تھوڑے دل تو اڑے وجہ کی ہے آپ نے فرمایا یار لے چلا تھوڑی تو ترجمانی کر کے خواجہ صاحب کہنے لگے نا تو کلمہ پڑھ اگر تو ایک لے میرے دل کے اندر سیاہ نقطے کے علاوہ کوئی اور شے کوئی نہیں ہے تو کلمہ پڑھے گا جے میرے دل تے اگر تینوں کوئی اور چیز نظر نہیں آئی تے اے سیاہ نقطہ بھی اڑتا نظر آ جائے کلمہ پڑھنا تیرا کام ہے انہیں کلمہ پڑھیا کیا ہی نصیب نے کلمہ پڑھان والے خواجہ اجمیر نے معین الدین نے غریب نواز نے کلمہ پڑھایا جو ملتوں نے درد نظر ماری سیاہ نقطہ بھی اڑ گیا ہے اٹھ کے کہنے لگیا معین الدین میں تو ایک گل سمجھ اندر نہیں آئی کلمہ میں پڑھیا ہے درد کا جڑا سیاہ نقطہ تواڈے لگیا سی وہ اڑ گیا ہے آپ نے فرمایا چلا دریا کے نادان تو معین الدین دے سامنے نہیں بلکہ شیشے دے سامنے بیٹھا معین الدین دے سامنے نہیں بلکہ شیشے دے سامنے بیٹھا ہے کیونکہ مومن دا آئینہ ہے جدوں بھی تو مینوں ویکھیا میرے وچ تینوں اپنا آپ نظر آیا میرے وچ تے ہور نور تو سوا ہے کچھ نہیں سی تیرا کفر ہی تینوں نظر آیا جویں تو کلمہ پڑھیا او کفر دا نقطہ بھی سبحان اللہ ہائے ہائے سبحان اللہ سبحان اللہ ہائے ہائے سبحان اللہ تے میں ایک باری اور پڑھنا نہیں سبحان اللہ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہے زنجیر اللہ پاک حاضری قبول فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ